تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکال پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ بے شک عقل مند آدمی وہ شخص ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کو روکتا ہے اور غصے کے وقت اپنے جوش کو مٹاتا ہے اور اس کا قلہ کما کرتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اسے اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا رہتا ہے۔ صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ کسی کو چاہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے، دل سے نہیں۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی اپنی زبان سے دوسروں کے عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبان لوگوں کی بھی۔ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانیاں ہیں، جبکہ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانیاں ہیں۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں، جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، ادب و آداب جیسی کوئی میراث نہیں، اور مشورے جیسا کوئی مددگار نہیں۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ مشکل وقت میں جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔
اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا۔ کسی کے برے کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ جب گناہوں کے باوجود رب العزت کی نعمتیں مسلسل ملتی رہتی ہیں تو ہوشیار ہو جاؤ کہ ہمارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ ہمیشہ سچے لوگوں سے دوستی رکھو، وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا رہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ بے شک وہی اللہ ہے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا کہ تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔